سوشل میڈیا پر روز نئے نئے مسئلے دیکھنے کو ملتے ہیں۔ میں نے ایک چیز پڑھی، آپ نے بھی پڑھی ہوگی، بہت سارے لوگ اس کو شیئر کرتے ہیں کہ دوران اذان جو بندہ باتیں کرتا ہے اسے مرتے وقت کلمہ نصیب نہیں ہوگا، لہٰذا جب اذان ہو تو باتیں نہیں کرنا چاہیے، یہ بہت گناہ کی بات ہے۔ اس قسم کی بہت ساری چیزیں سامنے آتی ہیں، اس لیے کہا جاتا ہے نا کہ جب تک تحقیق نہ ہو، مکمل کسی چیز کا یقین نہ ہو، اس کو آگے شیئر نہ کریں۔ یہ تو غلط چیز پھیلانے کا آپ ذریعہ بنتے ہیں، اس قسم کی کوئی بات نہیں ہے۔ دیکھیں، اذان کا جواب دینے کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ ایک روایت میں جنت وجب علیہ الجنہ یا دخل الجنہ، کہ اس پر جنت واجب ہوگی یا وہ جنت میں داخل ہوگا، جو اذان کا جواب دیتا ہے وہ جنتی ہے، ایک بات۔ دوسری، آپ علیہ السلام کا دوسرا مفہوم ہے کہ وجبت لہو شفاعتی، کہ اس کے لیے میری سفارش واجب ہو، جو اذان کا جواب دے۔ حضرت عمر کی روایت ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بندہ مؤذن کی اذان کا جواب دے، اس طرح کہ مؤذن اللہ اکبر کہے تو یہ بھی اللہ اکبر کہے، مؤذن اشہد ان لا الہ الا اللہ کہے تو یہ بھی اشہد ان لا الہ الا اللہ کہے، مؤذن اشہد ان محمد الرسول اللہ کہے تو یہ بھی اشہد ان محمد الرسول اللہ کہے، مؤذن حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کہے تو یہ اس کے جواب میں لا حول ولا قوۃ الا باللہ کہے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ تو یہ بھی اللہ اکبر کہے، لا الہ الا اللہ کہے صدق دل کے ساتھ، تو دخل الجنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ آدمی جنت میں داخل ہو۔ بہت آسان ہے، اور اہتمام کرنا چاہیے تمام مصروفیات کو ترک کر کے بندہ اذان کا جواب۔ اب دوسری جو روایت ہے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو مروی ہے، جس کا مفہوم ہے کہ جب آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب اذان سنو تو اس کا وہی جواب دو، یعنی جو کہا گیا، سوائے حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کے کہ وہاں آپ لا حول ولا قوۃ الا باللہ فرمایا وہ جواب دو، اور جب اذان ختم ہو جائے تو مجھ پر درود پڑھو، کوئی بھی درود جو آپ کو یاد ہو، آسان ہو، آپ پڑھیں۔ اور درود پڑھنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے لیے اللہ سے وسیلہ مانگو، یہ ایک بہت بڑا درجہ ہے جنت میں، اور یہ ایک ہی بندے کے لیے اللہ پاک نے تیار کر رکھا ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ وہ اس کے لیے میں ہی مناسب ہوں، لہٰذا میرے لیے آپ وسیلہ مانگا کرو۔ جو میرے لیے وسیلہ مانگتا ہے اس کے لیے میری سفارش شفاعت واجب ہے۔ تو اب بہت آسان ہے، اذان کا جواب دیا، جواب دینے کے بعد دعا پڑھی، جو دعا ہے اللہم رب ھذہ الدعوۃ التامہ، یہ دعا پڑھی، دعا پڑھنے کے بعد درود شریف پڑھا، یا درود شریف پہلے پڑھ کے اذان دعا بعد میں پڑھی، دونوں صورتیں جائز ہیں، تو اس بندے کو دو بڑی فضیلتیں حاصل ہوتی ہیں، ایک وہ بندہ جنتی ہو جاتا ہے، اور دوسرا اس کے لیے میدان حشر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش وہ واجب ہو جاتی ہے، اور جس کی سفارش حضور کریں اس کے تو نصیب ہی کھل گئے۔ اب رہی یہ بات جس سے بات شروع ہوئی تھی کہ جو بندہ اذان کے دوران باتیں کرتا ہے اسے مرتے وقت کلمہ نصیب نہیں ہوتا، میں نے عرض کیا کہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اور اذان کے دوران باتیں کرنا حرام نہیں ہے، یہ مکروہ ہے، اور مکروہ تحریمی بھی نہیں ہے، یہ مکروہ تنزیہی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی دوران اذان باتیں کرنا ثابت ہے کہ ضرورت کے وقت باتیں کی، ہم جس شغل میں لگے ہوئے ہوں، کوئی کام کی چیز نہ ہو، تو پھر تو خود پہ بندہ لازمی کر دے کہ بھائی میں نے اب اذان کا جواب خاموشی سے دینا ہے، اذان کو خاموشی سے سننا ہے، اور پھر دعا پڑھنی ہے، درود پڑھنا ہے، تاکہ یہ جو دو بڑی فضیلتیں مجھے حاصل ہو جائیں، اور اس کے بعد مسجد کی طرف بھی جانا ہے۔ یہ نہیں کہ بندہ دعا پڑھے، خاموشی سے سنے اور نماز نہ پڑھے، نماز بھی پڑھیں، دعا بھی پڑھیں، اور اللہ سے امید رکھیں کہ اللہ پاک انشاءاللہ جو وعدے کیے ہیں وہ پورے عطا فرمائیں گے۔